آج کے دن یعنی 15 اگست 636 عیسوی کو جنگ یرموک کا آغاز ہوا۔ یہ جنگ بازنطینی افواج اور خلافت راشدہ کی افواج کے درمیان ہوئی۔ تھیوڈور، جو کہ ہرکلس یا کیسر بھی کہا جاتا ہے، کا سپہ سالار تھا اور جنگ یرموک میں بازنطینی افواج کی قیادت کر رہا تھا۔ خلافت راشدہ افواج کی کمان حضرت ابو عبیدہ بن جراح، حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص جیسے سپہ سالاروں کے ہاتھ تھی۔ جنگ یرموک 15 اگست تا 20 اگست تک جاری رہی اور خلافت راشدہ افواج کی فیصلہ کن فتح ہوئی۔ یرموک کی جنگ حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کے دور میں لڑی گئی تھی۔ اردن میں یرموک نام کا ایک دریا ہے جہاں پر مسلمانوں اور رومی فوجوں کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھیں اور پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور ہوئے تھے، اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لیں، اور اس بار 1 لاکھ فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 3 لاکھ نفوس پر مشتمل لشکر کو یرموک کے میدان میں مسلمانوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت حضرت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے۔ آپ نے مسلمانوں کی پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سعید بن عامر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ رومی فوج ہزاروں میں ہلاک ہوئے یا قیدی بنائے گئے اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کی خبر رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی، جو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، خبر سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا، الوداع اے سرزمین شام، کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس جنگ میں عیسائیوں کو بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوا اور واضح فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں عمر بن سعید، ابان بن سعید، اکرمہ بن ابو جاہل، عبداللہ بن سفیان، سعید بن حارث، سہیل بن عمر، ہشام بن العاص جیسے مسلمان شہید بھی ہوئے۔ آج کے دن 1919 عیسوی کو دینا واڈیا کی پیدائش ہوئی۔ دینا واڈیا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور مریم جناح کی بیٹی اور واحد اولاد تھی۔ دینا کی والدہ کا تعلق ممبئی کے ٹاٹا خاندان سے تھا۔ مریم جناح 1929 عیسوی میں صرف 29 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ اس وقت دینا جناح کی عمر صرف 10 سال تھی۔ جناح اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی بہن فاطمہ جناح کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ دینا کی اسلامی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں۔ دینا کو قرآن پڑھانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ محترمہ فاطمہ جناح بھی سیاسی سرگرمیوں میں مصروف رہنے لگی، لہٰذا دینا جناح اپنے پارسی ننہال کے زیادہ قریب ہوئی۔ اسی دوران میں دینا نے محمد علی جناح کی مرضی کے خلاف ایک پارسی نوجوان نویل واڈیا کے ساتھ شادی کر لی، جو کامیاب ثابت نہ ہوئی اور 5 سال بعد طلاق ہو گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی بیٹی کو ایک غیر مسلم کے ساتھ شادی کرنے سے روکا۔ اس موضوع پر باپ بیٹی کے درمیان ایک مکالمہ تاریخ کی کئی کتابوں میں محفوظ ہے، لیکن بیٹی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ قائد اعظم جن کی آنکھ کے ایک اشارے پر کروڑوں مسلمان اپنی گردنیں کٹوانے کے لیے تیار تھے، وہ اپنی بیٹی کی ضد کے سامنے بے بس ہو گئے۔ بیٹی نے باپ کی مرضی کے خلاف جا کر شادی کر لی۔ قائد اعظم شادی میں شریک بھی نہیں ہوئے۔ وہ بیٹی سے سخت ناراض تھے۔ انہوں نے بیٹی کو ملنا جلنا کم کر دیا تھا۔ بیٹی کی طرف سے کبھی سالگرہ پر مبارکباد کا کارڈ آتا تو قائد اعظم جواب میں لکھ بھیجتے کہ مسز واڈیا، آپ کا بہت شکریہ۔ 1948 عیسوی میں قائد اعظم کا انتقال ہوا تو دینا واڈیا افسوس کے لیے کراچی آئیں۔ پھر وہ ممبئی سے نیو یارک منتقل ہو گئی اور وہیں 2 نومبر 2017 عیسوی کو دینا واڈیا کا انتقال ہوا۔ آج کے دن 1975 عیسوی کو شیخ مجیب الرحمن کا انتقال ہوا۔ شیخ مجیب الرحمن مشرقی پاکستان کے بنگالی رہنما اور بنگلہ دیش کے بانی تھے۔ شیخ مجیب الرحمن 17 مارچ 1920 عیسوی کو ضلع فرید پور میں پیدا ہوئے۔ 1947 عیسوی میں اسلامیہ کالج کولکتہ سے تاریخ اور علم سیاسیات میں BA کیا۔ طالب علمی ہی کے زمانے سے انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ 1946 عیسوی میں بنگال اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ 1947 عیسوی میں پاکستان بننے کے فوراً بعد مسلم لیگ سے مستعفی ہو کر پاکستان مسلم اسٹوڈنٹ لیگ کے قائم کر کے اردو کی مخالفت کرنا اس بات کو ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ مجیب شروع ہی سے مسلم قومیت کی بجائے بنگالی قومیت کے علم بردار تھے، اور انہوں نے مسلم لیگ کے بہت سے دوسرے رہنماؤں کی طرح مسلم لیگ کا ساتھ محض اس لیے دیا تھا کہ وہ اس زمانے میں مقبول تحریک تھی اور اس میں شامل ہو کر اقتدار حاصل کیا جا سکتا تھا۔
1952 ईस्वी में जब हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने अवामी लीग कायम की तो मुजीबुर रहमान ने इसकी तश्कील में हिस्सा लिया। 1953 ईस्वी में वो अवामी लीग के जनरल सेक्रेटरी हो गए और मार्च 1954 ईस्वी के इंतखाबात में वो जगतू फ्रंट के उम्मीदवार की हैसियत से मशरकी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1956 ईस्वी में आइन की तैयारी में भी उन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन इस आइन में सूबाई खुद मुख्तियारी की जो हदूद मुकर्रर की गई थी, मुजीबुर रहमान उससे मुत्तफिक नहीं थे। फरवरी 1966 ईस्वी में इन्होंने पहली मरतबा नेशनल कॉन्फ्रेंस लाहौर के इजलास में 6 निकात पेश किए। मुजीबुर रहमान अपनी इंतहा पसंदाना सरगर्मियों की वजह से कई मरतबा गिरफ्तार भी किए गए। दिसंबर 1970 ईस्वी में जब पाकिस्तान के आम इंतखाबात हुए तो शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने बेमिसाल कामयाबी हासिल करके मशरकी पाकिस्तान की नुमाइंदगी का आइनी हक हासिल कर लिया और पाकिस्तान का नया आइन 6 निकात की बुनियाद पर बनाने का ऐलान किया। जब सदर याहिया खान ने दस्तूर साज असम्बली का इजलास तलब नहीं किया तो मार्च 1971 ईस्वी में शेख मुजीबुर रहमान ने अदम तावन की तहरीक शुरू कर दी, जिसकी वजह से 25 मार्च 1971 ईस्वी को फौज ने इनको गिरफ्तार कर लिया और मशरकी पाकिस्तान में फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। दिसंबर 1971 ईस्वी में जब ये कार्रवाई नाकाम हो गई और ढाका में पाकिस्तानी फौजियों ने मुजीबुर रहमान की हमायत में लड़ने वाले भारतीय फौजियों के सामने हथियार डाल दिए तो 8 जनवरी 1972 ईस्वी को मुजीबुर रहमान को रिहा कर दिया गया। वो लंदन और दिल्ली के रास्ते 10 जनवरी ढाका को पहुंचे और 12 जनवरी को उन्हें बांग्लादेश का वज़ीर आज़म नामजद कर दिया गया। मुजीबुर रहमान ने हिंदुस्तान से खसूसी ताल्लुकात कायम किए क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराने में सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान का था। चनाचा 1973 ईस्वी में हिंदुस्तान से दोस्ती का मुआहिदा भी किया गया। साजगार फजा देखकर मगरबी बंगाल के हिंदुओं ने भी मशरकी पाकिस्तान वापस आना शुरू कर दिया। 1974 ईस्वी में मुल्क में ज़बरदस्त कहत पड़ा। इन असबाब ने बांग्लादेश में एक बार फिर से बेचैनी की लहर दौड़ा दी और अवामी लीग और मुजीबुर रहमान के खिलाफ आवाज़ें उठने लगीं। मुजीबुर रहमान ने इस बेचैनी को सख्ती से दबाना चाहा। दिसंबर 1974 ईस्वी में हंगामी हालात का ऐलान कर दिया और आइनी हकूक मुअत्तल कर दिए। आइन में भी कई तरमीमें की गईं। मुल्क में सदारती निज़ाम नाफिज कर दिया गया और जनवरी 1975 ईस्वी में मुजीबुर रहमान सदर हो गए और मोहम्मद मंसूर अली को वज़ीर आज़म बना दिया गया। मुजीबुर रहमान ने इन तरमीमों के ज़रिए सारे इख्तियारात खुद हासिल कर लिए। बंगाली जो फितरतन जमहूरियत पसंद वाक़े हुए हैं, इस जबर को बर्दाश्त नहीं कर सके और फौज ने बगावत करके 15 अगस्त 1975 ईस्वी को मुजीबुर रहमान को उनके अहले खाना के समेत कत्ल कर दिया।